الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقدس فرمان پر گزشتہ روزوں میں میری گفتگو آپ سن چکے اور آج کا خطاب بھی اور آج کی گزارشات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حدیث مجھے یاد آ گئی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترمذی شریف میں نقل کی ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی علی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ کو رحم دے تو میرا ابو بکر۔ ارحم امتی امتی، ارحم اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ رحیم۔ میری امت پر میری امت میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں کوئی مرد فولاد ہے تو وہ میرا امت۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، صدق و صفا اور حیا کا کو پیکر ہے تو وہ عثمان فرمایا وَأَقْصَاهُمْ عَلِي،
اور علی میری امت کا بہترین قاضی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفق کے واقعات آپ کو ملیں گی کتابوں، اور ان کی نرمی کے واقعات اور رحمدلی کے واقعات بھی۔ اللہ کے معاملے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کے واقعات بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے بکثرت واقعات آپ کو ملے۔ جناب علی مرتضیٰ کے قضایا اور فیصلے کی غریب ہوئی، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت انہوں نے فیصلے کیے تھے جو مسائل پیش آئے مختلف کتابوں کے اندر مل جاتی حضرت علی کے قضایا فیصلے، اور عقلی طور پر اتنے موضوع حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے فیصلے کا درست ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ نے دعا فرمائی تھی فیصلہ درست ہوتا ہے۔ تمام صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے بارے میں مستقل کوئی آیات نہیں، ہر ایک صحابی کے بارے میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت ہو، ایسا نہیں۔ ہاں بعض صحابہ کے بارے میں آیات ہیں خصوص طور پر، اور بعض صحابہ کے بارے میں عموماً آیات ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات تلاش کر رہا تھا قرآن پاک سے، تو ایک آیت تو میں نے پہلے جمعہ پڑھی تھی اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن پاک میں جہاں یہ آیت آتی ہے نا شاورہم فی الامر، میرا نبی ان صحابہ کو اپنے مشورے میں شامل کر لیا گیا، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابہ سے مشورے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ یہ ایت خاص طور پر دو صحابہ کے لیے نازل، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، ان دو کے واسطے آئی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی ان کو اپنے مشورے میں شامل کیا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو۔ آپ ذرا اپنے دل کو کھنگالیں کہ مشورہ کس سے لیا جاتا ہے، مشورہ کس سے کیا جاتا ہے، تو آپ بھی مشورہ اسی سے کریں گے، رشتے کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، سفر کے بارے میں، یا دنیا کا جون سا مسئلہ ہو، آپ اسی سے مشورہ کریں گے جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس پر اعتماد نہیں اس کے ساتھ مشورہ ہی کرنا۔ مشورہ اپنے خاصوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، عاموں کے ساتھ۔ اللہ پروردگار عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی ابو بکر اور عمر سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ وہ کیا کرتا ہے جو عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کو نتیجے کا پتہ ہوتا ہے، مشورے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کسی سے مشورہ نہیں کرتا کیونکہ نتیجے کا
کہا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر اللہ کو بھی اعتماد ہے، محمد رسول اللہ کو۔ جب ان شخصیات پر اللہ کو اعتماد ہے اور جس پر اللہ کو اعتماد ہے بندوں کو بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور جن پر اللہ کے نبی کو اعتماد ہے امت کو بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ شاورہم فی الامر، یہ آیت شیخین کے بارے میں اتری، صحابہ کرام کے بارے میں اتری، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اتری۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ایک اور آیت آئی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں؟ آتا کا معنی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وَاتَّقَى کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اچھی چیز کی تصدیق کرنا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ترتیب وار 3 کام تھے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، اللہ کے راستے میں دینا، آتا واتقا، اور ڈر ڈر کے دینا، اترا کے نہیں، تکبر کر کے نہیں، آکڑ کے نہیں، ڈر ڈر کے۔ اما من آتا واتقا، اس واسطے صوفیاء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کر پھر بھی ڈر، نفل پڑھ پھر بھی ڈر، تو نیک اعمال کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر۔ تیری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ عبادت کے اندر کوئی ریاکاری یا کمزوری آتی تو اللہ تعالیٰ اس کو مسترد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حکم آیا، یہ آیت آ گئی، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی۔ پہلا کام کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دوسرا کام کیا اللہ سے ڈرے۔ تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً آپ کی تصدیق کی۔ وصدق بالحسنی سے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی تصدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ 18واں پارہ ہے اور سورۃ نور ہے، آیت نمبر 22۔ سورۃ نور اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ منافقین کی ایک سازش اور منافقین کے ایک پروپیگنڈے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی کا الزام لگا دیا گیا۔ دنیا نے نبی کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، پیغمبر کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے الزام لگا دیا۔ اور جب بات نکل جاتی ہے تو تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ بڑا نیک ہے۔ نیک سے نیک بندے کے بارے میں ایک دفعہ بات نکل جائے تو اچھے بھلے لوگ بھی کہتے ہیں یار کہ گل ہونی ہے نہیں، لوگ متاثر ہو جاتے۔ تو جب یہ واقعہ لمبا ہے، بات پھیل گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رو 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 کے میرے بدن کے آنسو ختم ہو چکے، اور میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی خواب ہی آ جائے میرے بارے میں، یا اللہ کوئی خواب دکھا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، میں والدین کے پاس چلی گئی، وہ بھی نہیں بولتے ان کے پاس۔ جب قرآن پاک کی یہ سورت اتری نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں اور آپ کے برات میں، تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تیز تیز چلتے 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 حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے
اور فرمایا، اور 1 مہینہ اس واقعے کو گزر چکا تھا اور بندے کی زبان پر یہ بات تھی کہ پیغمبر کی بیوی سے ایسا اور ایسا اور ایسا. تو حضور علیہ السلام نے جا کر سنائی. خلاصہ کلام یہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن کہتا ھذا بہتان عظیم، اللہ فرماتے ھذا بہتان عظیم. عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور فرماتے لا یخفی عنہ شیء، وہ ذات جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ فرماتے ھذا بہتان عظیم. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سورت جا کے سنائی تو حضرت مائسہ باغ سجدے کے اندر گر گئی، سجدے کے اندر گر جاتی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کی فراست پر قربان فرماتی ہیں کہ یہ موقع خدا کا شکریہ ادا کرنے کا، یہ موقع تو اس پروردگار کی شکریہ ادا کرنے کا، حضور علیہ السلام کے شکریہ ادا کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ ہو. تو ایک صاحب جن کا نام مستہ ہے، صحابی رسول ہیں، مہاجر ہیں، غریب تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر کچھ مال خرچ کیا کرتے تھے، ماہانہ ان کا تعاون کیا کرتے تھے ان کی غربت کی وجہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صاحب ضرورت اور صاحب حاجت کو تلاش کیا کرتے، کوئی مل جائے. اور یاد رکھنا، جہاں جس کی ضرورت جتنی اشد ہوتی، جہاں جس شخص کو جتنی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کے تعاون کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے. جتنا کوئی آدمی پکڑا جکڑا ہوا ہو اور پریشان حال ہو، تو اس کی ضرورت کو دیکھ کر جب اس کی خدمت اور تعاون کیا جاتا ہے محض خدا کے لیے، تو اس کا ثواب اور اجر بھی اتنا زیادہ ہے. حضرت صدیق اکبر اس کا تعاون کیا کرتے تھے مستہ کا. اور اس واقعے کے اندر مستہ صحابی رسول، اس کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو پیغمبر کی بیوی اس برے فعل میں ملوث ہو. اس کی زبان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا دی. صدیق اکبر نے قسم اٹھا دی، بیٹی ہے اور نبی کے حرم میں ہے اور اتنا مقام و مرتبہ ہے، اور مستہ اتنی بات کہہ رہا ہے جس پر میں خرچ کرتا ہوں، تو بتقاضا بشریت جب حضرت صدیق اکبر کو ناراضگی آئی تو قسم اٹھا دی کہ آج کے بعد مستہ کو کچھ نہیں ملے. قسم اٹھا دی کہ آج کے بعد مستہ کو کچھ نہیں ملے گا. بس صدیق اکبر کا قسم اٹھانا تھا، جبریل امین آ گئے. جبریل امین آ گئے. ابو بکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا اپنی زبان سے نکال رہے ہو کہ آپ کی بیٹی پر الزام لگا اور مستہ کی زبان سے بھی یہ بات نکلی، تو مستہ کو آج کے بعد دو گے کچھ نہیں. یہ لفظ ہے فلا اشاعت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فرمایا حضرت صدیق اکبر کی قرآن نے یہاں دو صفتیں بیان کی ہیں. سنو مسلمانوں، اولو الفضل، ایک اولو الفضل فضیلت والے، والسعة اور مال والے. معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کے پاس مال بھی تھا اور خدا کے دربار میں ان کی فضیلت بھی تھی. اولو الفضل والسعة. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اولو الفضل کہا تو پروردگار عالم نے کہا اس واسطے باجماع امت، حضور کریم علیہ السلام کی پوری امت کے اجماع کے ساتھ، تمام امت میں سے سب سے بلند مرتبہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ.
مصطح حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے، ان پر خرچ کرنے سے قسم نہ اٹھائے۔ والمساکین، اور مسکینوں پر، والمہاجرین فی سبیل اللہ، آگے کیا کرو؟ خرچ کرتے رہو، فرمایا خرچ کرتے رہو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، صدیق اکبر کو 2 حکم آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو دیتے بھی رہو، اور جو ان کی زبان سے آپ کی بیٹی کے بارے میں لفظ نکلے ہیں ان کو معاف بھی کرو۔ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو۔ کیوں؟ معاف کرو، درگزر کرو، کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر تم ان کو معاف کرو گے میں تمہیں معاف کروں گا، تم ان کو معاف کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ سردست میں سے شاید میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ علی قبرہ و علی تربتہ الی یوم القیامہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ کربلا کے بعد اور کربلا کے اندر جو اتنی بڑی قیامت دیکھ چکے تھے، مدینے شہر سے باہر دیہات بستی کے اندر ایک مکان بنایا اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی کام کے اندر کوئی دخل نہیں، وہیں تلاوت ہے، وہیں نماز ہے، وہیں لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا وقت گزارے اپنی اہل بیت کو لے کر وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو ایک شخص یزید کا بڑا قریبی تھا، یزید کے ساتھ اس کو ناراضگی ہوئی، تو یزید سے دوڑا کہ مجھے پکڑ کر مروا نہ دے، تو دوڑتا دوڑتا چھپتا چھپاتا سیدھا امام زین العابدین کے پاس آیا۔ بات سننے والی ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن اس کی اس طرح خاطر تواضع کی جس طرح مہمان کی، اور یہ گھرانہ اہل بیت کا، نبوت کا خاندان، اس قدر اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ ضیافت، پیار اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد اس شخص نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس کو کچھ پیسے دیے سفر خرچ کے طور پر کہ تو شہر سفر کرنا چاہتا ہے اور تیرے پاس خرچہ نہیں ہے تو یہ کچھ خرچہ لے لے، راستے کے اندر خرچ کر دے۔ توجہ، امام زین العابدین رحمہ اللہ سے وہ جب شخص نکلا تھوڑی دیر آگے کیا، تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھتا، امام صاحب دیکھتے، پھر 2 قدم چلا اور پھر پیچھے دیکھتا، پھر 4 قدم چلا پھر پیچھے دیکھتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی گھر میں؟ آخر 3 دن میرے پاس چلے ہو، کوئی چیز تمہاری میرے گھر میں رہ گئی ہو؟ جی نہیں کچھ نہیں رہا، تو بار بار دیکھتے کیوں ہو؟ وہ شخص کہتا ہے دیکھتا اس لیے ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ میں مروت اختیار کی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر وہ اس کا عمل ہے جس نے تیری بیٹی پر الزام لگایا، تم اگر اس کو توشہ بند کر دیتا ہے، اس کا بہانہ وظیفہ بند کر دیتا ہے، تو تیرے جیسے بندے کی شان کے لائق نہیں، تیرے جیسے بندے کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے حبشے کی ہجرت شروع کی نا، بخاری کی جو واقعہ آ رہا ہے پہلی جلد کے بالکل آخر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کو جا رہے تو آگے ایک مشرک مل گیا، ایک کافر مل گیا، اس کا نام تھا ابن داغونہ، مل گیا، السلام علیکم، پہلا سوال کیا ابو بکر این ترید، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے فرمایا تیری قوم تیری دھرتی پر مجھے سجدہ نہیں کر دیتی، تیری قوم خود کر مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور علاقے میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر خود کر اپنے پروردگار کی عبادت۔ اتنا جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس شخص کی زبان سے یہ بات نکلی، فرمایا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے آدمی کو کون پاگل ہے جو اپنے علاقے سے نکالے؟ ابو بکر تو تو غریبوں کے کام آنے والا ہے، ابو بکر تو تو بیوقان کی مدد کرنے والا ہے، ابو بکر تو تو فقیروں کا خیال کرتا ہے، ابو بکر تو تو مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، ابو بکر تو تو یاروں کا یار ہے، تجھے کون نکالے گا اس شہر سے؟ میں امان دیتا ہوں۔ کہنے لگا ابن دغر کہتا ہے میں امان دیتا ہوں، کوئی بندہ مکے کے اندر تجھے نہیں چھیڑے گا، مکے واپس آ جاؤ اور جہاں اللہ کی عبادت کھول کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ گئے اور گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی، گھر کے اندر نفل پڑھنے کے لیے نا، کبھی دیکھا ہوگا دیہاتوں میں لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ایک تھڑا بنایا ہوا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور چار نمبر بھی چھوٹے چھوٹے مٹی کی بنی ہوئی، اس طرح کی یہ چیز یہ اب نہیں بنی، یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ چیزیں آئی۔ تو گھر کے اندر ایک چھوٹی سی پنڈ والے آدھے مائی مسجد، وہ مائی مسجد چھوٹی کی بنائی ہوئی، اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ لوگوں نے قرآن میرے آقا سے پڑھا ہوگا، وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان کا لب و لہجہ کس طرح کا ہوگا، ان کا درد کس طرح کا ہوگا، ان کے دل کی جلن اور کس کو سوچ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ آج کل امام کعبہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو آیات جہنم اور آیات عذاب پر بلا ساختہ وہ لوگ پڑھتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی آدھی گزرنے والی ہے، آج کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، بتاؤ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو حضرت صدیق اکبر اور چھوٹی سی گھر والی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، کفار کی عورتیں اور بچے دیواروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور صدیق اکبر کا قرآن سنتے ہیں۔ میٹنگ ہو گئی، یار تو چنگا بندہ ہے، ابن دغر نے کہا کیا تو چنگا بندہ ہے ابو بکر یار ایسی جان دینے سے؟ وہ لوگ گھر بیٹھ کے تلاوت کرتا کرو گے، سارے بچے چلے جاتے ہیں، عورتیں چلی ان سن دیا کرو گے، ایک ہی تماشا بنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، ابو بکر عبادت تو کر لیکن قرآن رہستا پڑھ۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا وجہ؟ ہماری عورتیں اور بچے سنتے، فرمایا روک لو، فرمایا میں نے ان کو بلایا گھر سے کہ میرا قرآن آ کر سنو؟ نہیں ابو بکر میں نے آپ کو امان دی تھی، وہ اپنا احسان جتلا رہا ہے، میں نے آپ کو امان دی۔ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، فرمایا آج کے بعد مجھے کسی مشرک کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے آسمان والے کی امان چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آسمان والے کی امان چاہیے، مجھے اور کسی امان کی ضرورت نہیں ہے، لے جا اپنی امان جہاں سے لائے، امان
میں اسی طرح قرآن پڑھوں گا جس طرح میرے رب کا حکم، میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر ہے۔ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا، عورتیں مرد، عورتیں بچے وہ سارے کے سارے جمع ہو۔ اللہ یہ وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت، خلوت جب اکیلا ہو، خلوت کا معنی جب اکیلا ہو، اور جلوت جب لوگوں کے سامنے ہو۔ خلوت اور جلوت یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو، خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو، اکیلا ہو تب بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہے تب بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، بول رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے، توڑ رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے، بول رہا ہے تو تب بھی ڈر رہا ہے، توڑ رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے، چل رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے، سو رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تب بھی ڈر رہا ہے۔ تو فرمایا سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت آتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر ایک جنت ملے گی، ہر ایک کو جنت ملے گی، اللہ کے نیک بندوں کو جنت ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جنت حضور علیہ السلام کی امتیوں کو جنت ملے گی۔ لیکن ایک شخص وہ ہوگا جس کو اس جنت کے علاوہ دو مخصوص باغ اور عطا کیے جائیں، دو مخصوص باغ اور عطا کیے جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو پھر بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے اعمال کا مراقبہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنے دشمن بنائے، آج کتنے میں نے دوست بنائے، آج میں نے کتنی حسنات کی ہیں، آج کتنی سیئات کی ہیں، اپنے اعمال کا بیٹھ کر محاسبہ کرتا ہے۔ تو ایسا محاسبہ کرنے والا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کو اصل جنت کے علاوہ دو باغات اور دیے جائیں گے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ بن خلف کی یہ غلام ہے۔ امیہ ابن خلف مشرک تھا، کافر تھا اور بڑا ظالم۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کے مظالم، ان کے اوپر ہونے والے مظالم، شدائد، مصائب اور سختیوں تو علماء سے سنی ہیں، ان پر اتنی سختی ہوتی تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو رنگ نبوت نے چڑھایا تھا وہ رنگ اترتا نہیں تھا، مزید پکا ہوتا تھا۔ وہ عہد عہد کا نعرہ لگا اور اسی عہد کی تکلیف تھی کفار اور مشرک۔ آگے 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ مظالم اور شدائد دیکھے حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا کہ بلال مسلمان بھی ہیں، بلال مسلمان بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور اتنی مشکلات بھی ہیں۔ امیہ سے بات کی، امیہ کیا چاہتے ہو؟ اتنا کو چاہتا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا مال دیتے ہیں امیہ کو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید۔ اب چونکہ غلام ہے نہیں ہے، اس وقت غلامی والا مسئلہ ہمیں پنجاب کی طرح جلدی سمجھ لیا، ان کو خرید لیا، اور ایک تفسیر مزاری کے اندر، تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر معارف القرآن کے اندر اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ 7 بندے اور بھی تھے جن کو حضرت صدیق اکبر نے خریدا۔ جو ہی خریدا تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ کافر سے جان چھوٹی غلام ہے،
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیات حضرت صدیق اکبر نے جب یہ 7 بندے آزاد کیے نا تو یہ آیات اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل فرمائی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. فرمایا جہنم میں لوگ جائیں گے تو صحیح لیکن اس شخص کو بچا دیا جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. جو اپنا مال دیتا تو ہے لیکن کسی پر احسان نہیں کرتا, اپنی پاکیزگی کے لیے, اپنی پاکیزگی کے لیے دیتا. آگے فَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. یہ 7 بندے جو آزاد کیے حضرت بلال سمیت, فرمایا ان 7 کا صدیق پر پہلے کوئی احسان نہیں تھا کہ صدیق نے ان کو خرید کر ان کو آزاد کر کے ان کو احسان کا بدلہ دیا ہو. نہ صدیق اکبر پر ان لوگوں کا کوئی احسان نہیں تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. تو جب کوئی احسان نہیں تھا تو صدیق نے ایسا کیا کیوں؟ اگر قرآن بتا رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے. صحابہ کا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے ہوتا. کاش کہ ہمارا عمل بھی خدا کی رضا کے لیے, ہمارے اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے, خفیہ ہوں یا لوگوں کے سامنے, جیسے بھی ہوں وہ خدا کی رضا کے لیے ہو. اور جو خدا کی رضا کے لیے ہوں گے انہی کا بدلہ ملے گا, باقیوں کا کوئی بدلہ نہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا. ابو بکر صحابہ کو آزاد کر رہا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. عنقریب ابو بکر کو ہم راضی کر دیں گے, عنقریب ابو بکر کو ہم راضی کریں گے. میں امتحان لینے کے لیے جاتا ہوں مدارس میں تو استاد بھی تو سمجھدار ہے, سب سے پہلے لسٹ میں اس لڑکے کا نام ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے جو سب سے تگڑا ہوتا ہے, جو سب سے تگڑا, تاکہ آنے والا ممتحن سمجھے کلاس ساری تگڑی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس طالب علم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تیسرے کا. تو جو کمزورا ہو وہ آخر کے ہوتا, جو کمزور ہو اس کا نام آخر کے اندر لکھا. ازالت الخفا میں لکھا ہوگا. قیامت والے دن, قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کا غضب جوش پر ہوگا, اللہ کی ناراضگی اور خدا کا غصہ جوش پر ہوگا. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے حساب کتاب کے لیے بندہ پیش کرو. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ابو بکر کو پیش کروں, میں اپنے ابو بکر کو پیش کروں. جب ابو بکر کو پیش کروں گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صدیق اکبر کو پیش کروں گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ان شخصیات کے حالات و واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ امر کے لیے پیش بطور نمونے کے پیش کیے جاتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائے, لیکن وضاحت کے ساتھ تو صدیق اکبر کا نام بھی قرآن پاک میں کوئی نہیں. لیکن استاد فرمایا کرتے تھے ایک بندہ میرے پاس آ گیا, حضرت عمر بن رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک بندہ میرے پاس آ گیا, حضرت مناظرہ کرنا ہے آؤ. حضرت نے فرمایا کس موضوع پر؟ وہ کہنے لگا میں تو مسلک لکھ کے دے کے آیا ہوں, مسلک کہ میں تیرا مسلک قبول کروں گا یا تم میرا مسلک قبول کرے گا ہر چیز پر. حضرت نے فرمایا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ کہنے لگا موضوع یہ ہے میں اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ ہم امام ابو حنیفہ کا نام قرآن سے دکھائیں. استاد فرمایا امام ابو حنیفہ تھا تو پوچھا ابو بکر صدیق کا نام قرآن کو ٹھیک ہے تو آگے نہیں حضرت چلو 9:30 بھی کوئی ایسے واسطے پیش ہے کہ ہم نے جو بھی لکھ کے دیا ہے غلط
والے ہندوستان سے آیا کرتے تھے، جب ان کا علماء میں بیان ہوتا تو میں سنا کرتا، وہ کبھی کبھی نا بیان کرتے کرتے آخر میں اللہ سے معافی مانگتے اور علماء سے بھی معافی مانگتے، اللہ سے یا اللہ میں کہیں دعوت کو ثابت کرتے کرتے کوئی غلط بات بھی نہ زبان سے نکال دوں کہ دعوت کو ثابت کر رہا ہوں، حقائق سے دعوت کو ثابت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی منشا کے خلاف بات نکل، اور علماء سے معافی مانگتے تھے کہ میں علماء سے معافی مانگتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کوئی ہم نے نشے سے اٹھایا ہے، کوئی تاش سے اٹھایا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیلتا وہ کھیلتا وہ ہم نے اٹھایا ہے، اور کوئی کہیں سے اٹھایا اور جماعت بنائی اور آپ کے پاس بھیجا، تو کسی تبلیغی جماعت کے بندے نے کسی عالم کی توہین کی ہو تو مولانا جو ہاتھ باندھ کر علماء سے معافی مانگا کرتے تھے کہ ان تبلیغیوں کی جگہ پر میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ کام شروع کر دینا بھائی حضرت نے معافی مانگ لے سی ویسی کچھ کے رکھیں، حضرت معافی مانگا کرتے تھے اللہ اللہ، تو کبھی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی قرآن پاک میں تو حضرت صدیق اکبر کا نام بھی، قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا، خلفائے راشدین میں سے کسی کا نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا نہیں، صرف حضرت زید فلما قضا منها زید قضا، حضرت زید کا نام قرآن پاک میں آ رہا ہے وضاحت صراحت کے ساتھ، کسی اور صحابی کا نام قرآن عزیز کے اندر نہیں، اور وہ کہتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قرآن سے دکھاؤں گا، اور بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 میں پیدا ہو رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 70 سال بعد، تو قرآن میں ان کا نام کس طرح، ان کا نام قرآن پاک میں کس طرح آتا ہے؟ علامہ صاحب بتا رہے تھے، علامہ خالد محمود صاحب دعوت برکاتہ ہوں، وہ کافی علیل ہے، بیمار ہیں، دعا کر سارے حضرت اللہ کو صحت عطا فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست عیسائی کے ساتھ مناظرہ رکھ کے آ گیا اور عیسائی کو کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو یہ آپ کی انجیل غلط ہے، وہ پادری بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ غلط ہے تو جو صحیح ہے وہ دکھا، یہ ہماری انجیل اگر غلط ہے تو کوئی صحیح نسخہ تو کائنات میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جو صحیح ہے وہ دکھا دو، تو وہ پاگل کہنے لگا ہاں صحیح ہمارے پاس پڑی ہم آپ کو دکھائیں، اگر ہم نہ دکھا سکے تو میں عیسائی ہو جاؤں لاؤ۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس آیا تو کہنے لگا علامہ صاحب جو صحیح انجیل ہے وہ ان کو دکھانی ہے، جو ان کے گرجے میں پڑی ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح لے چلے، علامہ صاحب نے فرمایا صحیح تو دنیا میں ہے ہی کوئی میں کام نہیں، کہتا جی میں لکھ کے دے کے آ گیا، میں لکھ کے دے کے آ گیا ہوں کہ صحیح انجیل دکھانی ہے، ورنہ میں تو عیسائی بننے کو لکھ کے دے کے آ گیا، اور انہوں نے فرمایا تو ہے ہی نہیں، اگر کچھ تک کرو جی میں بندہ طلاق دے کے آ جاوے نا، 3 طلاق دے پوچھئے کتنی ہیں تو یاد ہی کوئی نہیں، 50-60 تا دے کے آئے، اور ایسے واقعات 50-60-100 اور 1000 طلاق تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ طلاق دے کے آتے، پوچھا جاتا کتنی طلاق دے کے آئے، کوئی آدھا 100 کوئی آدھا 1000، حضرت فاروق اعظم پہلے درہ مارتے، اس کی طبیعت صاف کرتے، پھر فرق کا بینہما خامد بیوی کی جدائی کروا دیتے اور فرماتے بھائی 3 ہی کافی تھی، اتنی دینے کی ضرورت کیا تھی، 3 طلاقیں کافی تھی، 1000 طلاق، تو اب بھی لوگ آتے ہیں نا تو طلاق دے کے، تو جب مسئلہ پورا بتا دیا جائے پھر بتا کیا کچھ تک کرو، اسے کچھ تک کرو، وہ بھائی نہ ایسا اللہ تے ناسی اللہ تے رسول، ہم تو حضور علیہ السلام کی امت ہی ہے، مسائل بتاتے ہیں بناتے نہیں، مسائل بتاتے ہیں بناتے ہیں، بنانے والی اور بہت ساری فیکٹریاں، حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم بنانے والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں بھائی؟ بتانے والے، ہم بتانے والے، ہم کچھ تک کرو تو میں ٹھیک کرنا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جہاں تک تو پہنچا ہے نا وہاں تک تو میں کچھ نہیں کر سکتا، 1 طلاق ہو جاتی، 2 ہو جاتی، قرآن کہتا ہے طلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، 2 طلاقوں کے بعد گنجائش ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں،
اس نے جب لکھ کر دے دیا نا کہ اصل انجیل ہم نے نہ دکھائی تو پھر میں عیسائی ہو جاؤں گا. تو علامہ صاحب کو اعلان کچھ تو کرو. علامہ صاحب کہنے چلو چلتا ہوں. چلے گئے تو عیسائیوں کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اصلی انجیل اپنے شاگرد کو تھما دی تھی. عیسائی نے جاتے ہی سوال کیا کہ علامہ صاحب وہ اس اصلی انجیل ہے کہاں؟ تو علامہ صاحب نے اس لفظ پر انگلی رکھ دی. وہ جو لکھا فرمایا یہ اصلی انجیل جو حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگرد کو دی تھی یہی اصلی ہے. حضرت کیا نہیں فرمایا جس کو اب وہ عیسائی کا وقت حضرت کہا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو اصلی انجیل دی تھی یہی ہے جس پر میں جس کرا تو اسی بری عظیمہ فرمایا بری عظیمہ. تو کچھ لوگ علم ہوتا نہیں اور تحریر لکھ کر دے دیتے ہیں اور تحریر بھی مناظرے کی ہوتی ہے اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. حیات تو نبی پر مناظرہ تھا اور ایک شخص نے غلط تحریر لے کر دی ہے علی کو چٹھا کے. جب میں نے تحریر دیکھی تو میں نے کہا ہو جا اب سے نہیں ہوتا. غلط تحریر تو نے لکھی اور جس کتاب کا تم نے حوالہ لکھا اس کے اندر تو بات اسی نے سکھا تو ہم ثابت کیا کریں. اب رونے بیٹھ گئے. میں کہ عبارت تو لکھی تھی اسی میں رہے ہم سے پوچھا تھا. اب سارے علماء میرے پیچھے پڑ گئے چلو 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 چلو. میں نے کہا اس نے عبارت غلط کیوں لکھی اس نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کے اندر بات کیوں کی. دوستو مناظرہ ہو یا مبادلہ ہو یا مباحثہ ہو آج کل مناظرے نہیں ہے مجادلے ہیں لڑائی ہے جھگڑا اور کوئی بندہ کسی کی نہیں مانتا. ہاں البتہ اپنے ساتھ جو 5-4 ہوتے ہیں نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے ہمارے ساڑھے مولوی صاحب بھی کیا گزرے جڑے ہوتے ساڑھے مولوی صاحب بھی کیا. مناظرہ یہ تحقیق کے حق کے لیے نہیں ہوتا صرف اپنی علمی تعلیم دکھائی جاتی ہے. اس دور کی میں بات کر رہا ہوں اور انصاف کے ساتھ اپنی علمی فوقیت ہر بندہ دکھاتا ہے اور تحقیق کے حق کوئی نہیں ہوتی. اور جو دوسرے لوگ علاقے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تماش بین ہوتے ہیں کہ مولوی لڑتے کی طرف ایک تھے مولوی لڑتے کس طرح. حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں خلوت اور جلوت میں اور کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جن کے ایمان اور جن کے اخلاص کی قرآن گواہی دے جن کی فضیلت کی قرآن گواہی دے رہا ہے بھلا ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟